ہے۔ آئیے آپ دیکھیے، ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جاتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ دیکھو نبی پہ سلام پڑھنے میں تو لوگوں کو اختیار ہے، لیکن قبر والوں پر سلام پڑھنے میں کسی مکتب فکر کو اختلاف جو ہے وہ نہیں۔ حضور پر سلام پڑھنے میں لوگ لڑتے جھگڑتے اختلاف کرتے، لیکن ہر بندہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ کہاں سے کرتا ہے؟ دروازے سے کرتا ہے، حمیدیہ مسجد کے پاس سے کرتا ہے، ادھر عائشہ قبرستان میں لے لے دروازے سے کرتا ہے، یا آفتاب رسالت مسجد کے پاس سے کرتا ہے، کرتا کہیں سے بھی ہے۔ کتنوں کو سلام کرتا ہے؟ 3 قبروں والوں تم کو سلام، 2 قبر والوں تم کو سلام، ابا جی آپ کو سلام، اماں جی آپ کو سلام، بلکہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا، یہی کہتے ہیں۔ نبی کو یا کہنے میں لڑتے ہیں اور قبر والوں کو بھی یا کہتے ہیں۔ ابھی بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے قبرستان پہ، وہ دعا، وہ گیٹ جو ہے نا وہ سنیوں کے دور میں بنا ہوا ہے۔ اور بھی اس کا مطلب ایک تھا کہ ایک دور ایسا تھا کہ پورا شہر سنی تھا۔ 1857 والے سب بعد میں آئے اور انکار کرنے والے بھی سب بعد میں آئے۔ یہ آپ کو غور کرنا ہوگا، یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ پہلے سب ہم ہی تھے، بعد میں مسجدوں پہ قبضے ہوئے، گھروں میں بعد میں قبضے ہوئے، لوگ جو ہے وہ عقیدے لوگوں کے بعد میں بدلے، پیسوں کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ سب پہلے ایک ہی عقیدے پہ تھے، صرف مالیگاؤں میں نہیں، دنیا بھر میں لوگوں کا ایک ہی عقیدہ تھا۔ کون سا عقیدہ؟ وہی عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جس کو 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے پیش کیا، پھر اس کے بعد جو اس سے پہلے کی صدی میں شاہ عبدالعزیز نے پیش کیا، شاہ ولی اللہ نے پیش کیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پیش کیا، حضور غریب نواز نے پیش کیا، بابا قطب نے، محبوب الہی نے۔ یہ سارے وہی عقائد ہیں جو عقائد حقہ ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو ہم قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری قبر والے سلام سنتے ہیں۔ کون سنتا ہے؟ ساری قبر والے صرف سلام سنتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں۔ صرف پہچانتے نہیں ہیں بلکہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو، تمہارے چپل کی آواز کو بھی وہ سنتے ہیں، اور جتنی دیر تک تم قبروں کے قریب بیٹھتے ہو ان کا دل بہلتا ہے، وہ تم سے خوش ہوتے ہیں۔ جو تم پڑھتے ہو وہ بھی سنتے ہیں، جو تم کہتے ہو وہ بھی سنتے ہیں، لیکن حد ہے، جو تم کہتے وہ سنتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں تم نہیں سنتے، کیونکہ وہ روحانی طاقت سے سنتے ہیں اور تم جسمانی قوت سے سنتے ہو، تو جسم عاجز آ جاتا ہے اور روح کی طاقت اور روح کا پاور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں حدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، یعنی آقا فرماتے ہیں کہ تم بیٹھتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، تمہارے قدموں کی آہٹ وہ سن رہے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے۔ سننے والوں میں کون ہے؟ جو رات بھر جو ہے نا پی کر کے پڑا رہتا تھا وہ بھی سنتا ہے، صرف اس کی شان اتنی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا۔ بھئی جب کافر سنتا ہے تو یہ تو بہرحال شرابی تھا لیکن مسلمان تھا، جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا، دادا جی جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ بھی سنتا ہے، لیکن تھا وہ مسلمان۔ کافر تو ہم اس کو نہیں کہتے، تھا مسلمان۔ پھر اس کے بعد گالیاں بھی دیتا تھا لیکن وہ بھی سن رہا ہے، سلام بھی سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ آپ نمازی ہو کر بھی نہیں سن رہے کیونکہ آپ جسم کے کان سے سن رہے ہیں، وہ روح کے کان سے سن رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مسلمان اور مومن کی روح اتنا سنتی ہے، پہچانتی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر کی روح اتنا سن رہی، حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ، تو مومن کی روح تو اس سے زیادہ سنتی کیونکہ اس کے پاس ایمانی قوت ہے، اس سے زیادہ سنتی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اب بتاؤ جب عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے، عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے، تو ولی کی روح کتنا سنتی ہوگی اور کتنا زیادہ سنتی ہوگی، اس کے سننے کے پاور کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ مومن سے بڑا مرتبہ ایک اللہ کے ولی کا ہے۔